बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को जन्नत का अहवाल बताया गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने दोज़ख का हाल ये देखा कि आप वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये जहन्नुम की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी ज़ंजीरें और मेरी बेड़ियाँ, मेरी आग और मेरे शोले, और मेरी गर्मी और मेरी गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश, यानी कि मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक और बददियानत, बदमाश और खबीस मर्द और औरतें तेरी खुराक होंगी। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया कि बस मैं खुश हो गई। इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल उज़्ज़ा इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल उज़्ज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठ जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी कि इतने बड़े बड़े अंगारे थे कि एक अंगारे से उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये लोग कौन हैं? उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी कि बीवियां दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामदों को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आपने वहाँ ऐसे लोग भी देखे जो अपने जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने फरमाया कि ये लोग कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डालों जितने थे, और जन्नत के परिंदे ऊँटों के जितने बड़े थे। सातवें आसमान की सैर भी की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक गए। ये एक बेरी का दरख्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। उससे दो नहरें फूट रही थीं। एक का नाम कौसर और दूसरे का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं कि मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, और तीसरी शहद की, और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी कि जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया था। उनके 600 पर हैं। हर पर इतना बड़ा है कि उससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में घिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ताला को ही मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आके घेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी बदली के ज़रिए ऊपर उठा लिया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं रह गए। बदली की जगह बाज़ रिवायत में एक सीढ़ी के ज़रिए उठाए जाने का भी जिक्र आता है। यहाँ अपने लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट सुनी। ये तकदीर के कलम थे। फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीर लिख रहे थे।
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کا دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوت اور موتیوں اور ضرب جد کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں ایک سونے کے تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زد نہ ہوں۔ چنانچہ اسی وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، اور وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کروائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اگر اس نے ایک نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے، قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ کے لیے ہی ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے معراج کو صرف ایک خواب کہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیات تھی؟ خواب میں بھی عام آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے،
مگر معراج کی اصلی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے گئے کسی بھی واقعے سے بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی کہ معراج کا یہ عجیب واقعہ، اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں ہی پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک لیا تھا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں ہی مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو معراج کے سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔